تو اچھا انجینئر صاحب، آپ کا جو علم ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چاروں ائمہ سے زیادہ ہے؟ اور آپ نے پھر اس پورے دین کو، اس پورے پاکستان کو، دنیا بھر کو سمجھانے کا، سکھانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، چونکہ خود کو آپ امام خمینی بھی کہتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ یہ خوش فہمی ہے آپ کی، آپ کا زوم ہے یا دلیری ہے آپ کی؟ نہیں، امام خمینی میں کوئی نہیں کہتا. امام خمینی تو بہت بڑی پرسنالٹی ہے. امام جو میرے نام کے ایکویلنٹ ایک ایبریویشن کے طور پہ یوز کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ، EMAM، ٹھیک ہے، انجینئر محمد علی مرزا. اگر امام خمینی والا امام یہ استعمال کرتے، یا امام ابن تیمیہ والا، یا امام احمد بریلوی والا، یا امام ابو حنیفہ والا، تو وہ آئی سے لکھا جاتا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے. اور شکر ہے کہ میرے نام کے سٹارٹ میں جو انجینئر ہے، وہ انجینئر کے سپیلنگ میں آئی سے سٹارٹ نہیں ہوتے، ورنہ تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ تو توریہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے مجھے الحمدللہ اس حوالے سے محفوظ رکھا، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. باقی جو 4 ائمہ ہیں وہ تو ہمارے کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہے، ہم تو خود ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں 4 ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک. یونینیمسلی سارے ایگریڈ ہے کہ ہماری کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو، اس پہ تم نے نہیں چلنا، تم نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. کیونکہ ہمیں گیون سرکمسٹانسز میں جتنا نالج پہنچا اس کی بنیاد پہ ہم نے ایک بات کی. صحابہ کرام تک بھی بعض اوقات ایسی احادیث نہیں پہنچی ہوتی تھی جو دوسرے صاحب نے سنی ہوئی ہوتی تھی. مثلا حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آلموسٹ 30 سال تک وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو، جنبی ہو، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک کہ غسل نہ اتار لے. حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مروان مدینے کا گورنر بنا تو اس نے چند لوگوں کو اما عائشہ کے پاس بھیجا، اور انہوں نے جا کے جب سیدہ عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ابو ہریرہ کے اوپر، نبی علیہ السلام جنبی ہوتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے. یہ انہوں نے جملہ نہیں بولا ایک حیا کا پردہ رکھتے ہوئے، صرف کہا کہ احتلام کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے. تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. اب یہ بات حضرت ابو ہریرہ تک جب پہنچی تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ میں کہتا تھا وہ میرا فتویٰ تھا، مجھے اس حدیث کا نہیں پتا تھا. اگر حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں ان سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی تو باقی امام تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو اماموں نے ہمیں خود کہا ہے کہ ہماری بات کی دلیل میں قرآن و سنت اگر آپ کو نہیں ملتا آپ ہمارے فتوے کو چھوڑ دیں. امام مالک کا قول شاہ ولی اللہ نے اس میں نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو، اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آخری بات، مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی یہی الزام لگایا، ان کے ہم اثر علماء نے اور بعد میں جو آنے والے علماء ہیں، کہ مودودی صاحب تفہیم القرآن میں اختلافی موضوعات کو چھیڑ کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ میری یہ رائے ہے. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی ائمہ اہل سنت کی رائے نقل کرتے ہیں، 4 ائمہ کی، اور اس کے علاوہ بھی جو ائمہ ہے، یہ 4 تو مشہور ہو گئے نا، ظاہر ہے کہ ان کو ایک زیادہ فالوئنگ مل گئی. ادروائز ان سے بڑے بڑے ائمہ ہیں جن کی رائے موجود ہے، جن کو یہ لوگ فالو کرتے رہے، حسن بصری، سفیان ثوری، بڑے بڑے ائمہ، وہ سب کی رائے لکھتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں فلاں امام کی بات قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے. اچھا، یہ اتنا دھوکہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری رائے جو ہے ان سے بہتر ہے. وہ کہتے تھے ان میں سے کس کی رائے بہتر ہے. ہمارا یہ چیلنج ہے کہ مودودی صاحب کا کوئی ایک مسئلہ بتائیں جس میں انہوں نے سلف سے بڑے لیول کے اوپر اختلاف کر دیا ہو. وہ کسی نہ کسی جگہ کسی امام کو سپورٹ کر رہے ہوں گے کہ بھئی اس امام کی رائے اس معاملے میں درست ہے. ہاں، وہ اس کنزرویٹو سوچ میں نہیں رہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو پوری زندگی حنفی کہتے رہے، لیکن فقہ حنفی کا چھوڑا کچھ نہیں انہوں نے. جہاں جہاں فقہ حنفی میں خرابیاں تھیں، خواہ وہ مس ہینڈلنگ امام حنیفہ سے ہوئی، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، لمیٹڈ نالج کی وجہ سے، اور یہ کوئی تحقیر نہیں ہے ان کی. اگر حضرت ابو ہریرہ کو لمیٹڈ نالج کی وجہ سے ایک غلط فتوے سے رجوع کرنا پڑا تو امام حنیفہ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو انہوں نے وہ ہائی لائٹ کی کہ یہاں پہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے.
مثلا جرابوں پہ جو مسح کا ایشو ہے، اس پہ جس طریقے سے مودودی صاحب نے ڈسکشن کی ہے تو فقہ حنفی تو پوری اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ یہ چمڑے کے موزے اگر نہ ہوں اور وہ بھی شرائط رکھتے ہیں اتنے کلومیٹر تک چلیں اور یہ مودودی صاحب نے بالکل موتیوں کی طرح اس بات کو بیان کیا ہے اور بتایا کہ بھی شریعت آپ کو کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی کہ آپ 1 نمبر بڑا بوٹ لیں چمڑے کے موزے پہننے کے لیے. شریعت تو آپ کو ایک آسانی دینا چاہتی تھی کہ سردیوں میں ایک بار آپ وضو کر کے پہن لیں اور 5 نمازوں تک آپ مسح کر لیں، اور مسافر ہیں تو 15 نمازوں تک. اس میں شریعت نے کہیں آپ کو یہ پابند نہیں کیا ہوا کہ چمڑے کی ہوں فلاں کی ہوں. پھر انہوں نے بتایا کہ جورب والی حدیثیں علیحدہ سے ہیں اور خفین والی حدیثیں علیحدہ سے ہیں. خفین کہتے ہیں چمڑوں کے موزے اور جورب تو لفظی عربی کا ہے، جوراب کو کہتے ہیں. بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈسکشن کیا. تو اللہ کا شکر ہے مودودی صاحب نے جو کچھ کیا وہ علمی دلائل کی روشنی میں کیا، اور ہم اسی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ ہم بھی جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ ہم ائمہ کی جو رائے ہے، اگر پرانے مسائل پہ ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں یہ امام حق پہ مبنی تھا. مثلا امام کے پیچھے فاتحہ کا جو مسئلہ ہے، اس میں میں امام مالک کی رائے کو قرآن و سنت میں فٹ ان سمجھتا ہوں ایز کمپیئر ٹو امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل اور امام بخاری کی رائے کے. امام مالک کا یہ موقف ہے اور احادیث سے سپورٹیو ہے. میں نے اس کے دلائل میں احادیث پیش کی ہیں کہ جہری نمازوں میں آپ کا سن لینا کافی ہے. امام اگر سکتے کرے تو آپ ضرور فاتحہ پڑھ لیں، ادروائز سن لینا کافی ہے. اور جو سرن رکھتے ہیں ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی آخری 2 اور مغرب کی آخری 1، اس میں آپ پڑھیں گے پیچھے، خاموش کھڑے نہیں ہوں گے. اب امام حنیفہ ایک ایکسٹریم پہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ خاموش ہی رہیں گے، اور آج کے حنفی یعنی دکانوں کا حساب کریں گے. ظاہر خاموش رہیں گے تو قیام میں کیا کریں گے، ذہن تو سوچتا ہے. اور دوسری طرف امام شافعی ہیں، احمد بن حنبل ہے اور امام بخاری، وہ کہتے ہیں آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور اس کے لیے امام سکتے کرے. لیکن آج کل امام تو سکتے نہیں کرتے. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ان میں سے جو بہتر رائے ہے وہ بیان کرتے ہیں. باقی میجورٹی جو مسائل ہیں وہ تو آج کے ہیں بھائی. یہ ویڈیو کیمرے میں ریکارڈنگ، سپیکر میں نماز پڑھانا، انتقال خون کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، کتبین پہ نماز کا مسئلہ جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات. اب یہ تو امام حنیفہ کو نہیں پتا کہ ایسی جگہ بھی ہے. تو یہ مسائل آج کے دور کے لوگ بتائیں گے. تو اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. یہ فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل کلیئر. اچھا، آپ نے کہا کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، یہ ہمیشہ آپ کہتے ہیں، تو یہ تو تعمیر معاشرہ تو نہ ہوا نا، یہ تو اصلاح کی بات ہمیں کرنی چاہیے. اچھا، دوسرا یہ کہ یہ چونکہ آپ نے بات کی بابو کے حوالے سے، تو بابو پہلے میں اسے ریورٹل کر لوں نا. دا ڈیمیج ہیز بین، ٹھیک ہے، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن یہ کوئی نیگیٹو جملہ نہیں ہے، یہ قرآن میں بھی آیا ہے. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم حق کو دے مارتے ہیں باطل کے اوپر اور وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. یہ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ حق باطل کا دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نیگیٹو مثال نہیں ہے، یہ قرآن میں استعمال ہوئی ہے. اگر ہم اپنے کسی ریسرچ پیپر کو کہتے ہیں علمی ایٹم بم، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایٹم بم اگر تباہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو علمی ایٹم بم یعنی یہ تباہی کس کی کار ہے؟ جو مخالف غلط نظریات ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی مشورہ دے سکتا تھا کہ آپ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن نہ یوز کریں، کوئی اصلاحی لفظ استعمال کریں. بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے. اسی طریقے سے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ٹھیک ہے، تو حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹ جانے کے لیے. آپ ہوتے تو مشورہ دیتے کہ یہ ذرا سخت لفظ ہے، اللہ جی آپ یہ کہا کریں باطل شکست کھا گیا. باطل ہے ہی شکست کھانے کے لیے. یہ مٹانے والی بات جو کر رہے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دینا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کو ہلاک کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں سورۃ الانبیاء میں کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا اور آگ کی طرح بجھا کے رکھ دیا. تو یہ سارے کے سارے محاورتاً باتیں استعمال ہوتی ہیں. جو استعمال کر رہا ہے وہ پازیٹیو سینس میں کر رہا ہوتا ہے اور یہ جائز ہے، میں نے قرآن سے ثابت کر دی. لیکن پازیٹیوٹی تو پھر یہ بھی ہے نا کہ حکمت عملی کا بھی کوئی تقاضا ہے جی کہ آپ ان کی اصلاح کے لیے ان بابو کے جو فالوورز ہیں ان کو خود کی طرف بلائیں. جب آپ ان کے بابو کے خلاف بات کرتے ہیں اور اوپر سے ایک سرٹیفکیٹ ڈال دیتے ہیں کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، کہ آپ کو میں نے ناکام کر دیا، آپ کے جو بھی مسائل تھے جو آپ لوگوں کو غلط بتا رہے تھے پچھلے 75 سال سے یا 100 سال سے 200 سال سے، تو آپ اب کچھ بھی نہیں رہے. تو اب تو فالوورز پھر تو آپ کی طرف تو نہیں آئیں گے، وہ تو آپ سے وہ آپ کے سامنے ہے کس طرف گئے ہوئے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہے. دوسری بات یہ ایبسولوٹ جملہ نہ اٹھائے، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اچھا، فرقوں کی دکانیں بند، کیا سارے فرقے دوسرے فرقوں کی دکانیں بند کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مناظرے، چندہ بکس، مدارس الگ الگ نہیں بنایا کرتے تھے؟ اور یہ ان کا فخر تھا. جب الیاس قادری صاحب نے دعوت اسلامی بنائی
تو ان کے ماننے والوں نے فخریہ کہا کہ آج ہم نے تبلیغی جماعت کا بستر گول کر دیا، کیونکہ ہم نے پیرلل میں اپنی ایک جماعت کھڑی کر لی. ٹھیک ہے. پھر اہل حدیثوں نے بھی جماعت و دعویٰ کھڑی کی اپنی پیرلل میں، وہ ختم ہوئی، آج کل ان کی ایک تبلیغی جماعت بھی بنی ہوئی ہے. یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہم سے کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط بات کر دی؟ تو فرقہ واریت کو ختم کرنا اور فرقہ واریت کو ڈیمیج کرنا، یہ اسلام کو کھڑا کرنا ہے، کیونکہ اسلام پلس فرقہ از اکول ٹو زیرو. واصف علی واصف صاحب نے ایکویشن لکھی ہے، اسلام پلس فرقہ از اکول ٹو زیرو. تو ہم فرقے کو ختم کر رہے ہیں تاکہ یہ جو اسلام کو نقصان ہو چکا ہے اس کو کسی طریقے سے اس کی ریمیڈی ہو. باقی یہ جو کہا بابوں کے بارے میں، تو یہ تو ایک دوسرے کے بابوں کو کافر کہتے ہیں. احمد صاحب بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں دیوبندیوں کو، ان کے بابوں کو، ان کے فالورز کو مرتد، کافر اور واجب القتل قرار دیا ہے. اور احکام شریعت میں وہابی، اہل حدیث، شیعہ، دیوبندیوں کو ذکر کیا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں گے مردار رہے گا، یہ مرتد واجب القتل ہے. تو میں نے تو یہ نہیں کہا، میں نے کہا یہ سارے مسلمان ہیں، غلطی لگی ہے نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، چندے ان کو دو. چندہ بک نہیں بنائی، مسجد نہیں بنائی، مدرسہ نہیں بنایا، تو کوئی بھی نیگیٹو چیز جو ان میں تھی وہ میرے اندر نہیں ہے. اس کے جواب میں جب دیوبندیوں نے المحند علی المفند لکھی تو انہوں نے احمد صاحب بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر کہا. وہابی اہل حدیث کو انہوں نے کہا یہ خوارج ہیں جنہوں نے امام وقت کے اوپر چڑھائی کی ہے. یہ تو خود ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے ہوئے تھے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم واحد پلیٹ فارم ہے جو باقیوں کو مسلمان سمجھتا ہے، یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. تو میں تو الحمدللہ پازیٹیو سائڈ کے اوپر کھڑا ہوں. تو ہم باقیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے جو نقصان پہنچایا تھا اس کی ریمیڈی کی ہم نے کوشش کی ہے، اور اس نقصان کو وہ نقصان خود سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں، آج تک مجھے کبھی کسی اہل حدیث نے آ کے نہیں کہا کہ یہ جو آپ نے رفع الیدین کے اوپر زور دینا شروع کیا ہے اس سے بریلویوں کے دل دکھتے ہیں، تو آپ رفع الیدین پہ بات کرنا بند کر دیں. وہ کہتے ہیں نہیں بالکل ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مطلب کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا، لیکن بریلوی کیا کہیں گے؟ جی ساڑی نماز نہیں ہوئی. تو اسے پوچھو کیا اہل حدیث بھی یہی بات نہیں کر رہے تھے؟ تو میرے سے کیا دشمنی ہے؟ جاؤ ان سے لڑو، آپس میں بات کرو. مجھ سے آگے بات کرنی ہے قرآن و سنت کے اوپر بات کرو. اسی طریقے سے مجھے آج تک کسی بریلوی نے آگے نہیں کہا آپ جو یزید کو کنڈیم کرتے ہیں تو اہل حدیثوں کے دل دکھ جاتے ہیں، وہ تو یزید کو اپنا روحانی باپ سمجھتے ہیں یا روحانی ماموں یا ماموزاد سمجھتے ہیں. یہ کبھی نہیں کہیں گے، کہتے ہیں چپ کے رکھو جی، کام ایسی تیسی نہ دی، کیونکہ وہ ان کے مطلب کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جنہوں نے کتابوں کے ساتھ غداری کی. ہم ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے دیکھیں اس سوال سے پہلے بھی اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی کا ہے، یہ تو نہیں کہتے اعلیٰ حضرت، کالا حضرت کہتے ہیں. دیوبندی اور وہابی احمد صاحب بریلوی کو کالا حضرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں تو احترام بھی دیتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتا ہوں. اب مولانا بھی کہہ دیا، صاحب بھی کہہ دیا، اس سے بڑی کیا میں ڈگری ان کو دوں؟ تو میں تو ان کا احترام بھی کرتا ہوں. میں نے کسی بھی بزرگ کی بے احترامی نہیں کی، میں ان کے نظریات سے اختلاف رکھتا ہوں. تو کون سا مسلمان ہے جو تھانوی رسول اللہ کے نظریے کو صحیح سمجھتا ہے یا چشتی رسول اللہ کے نظریے کو صحیح سمجھتا ہے؟ اگر میں نظریات کو کنڈیم کرتا ہوں تو بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ میرا 1,00,000 ٹن حسن ظن ہے کہ ان بزرگوں نے یہ سب کچھ نہیں کہا ہوگا، لیکن آپ کا ماننا ہے کہ انہوں نے کہا اور ٹھیک کہا، تو ٹھیک ہے پھر بچاؤ. اچھا، جو چشتی رسول اللہ کی ابھی بھی بات کی ہے آپ نے، تو آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چشتی یا رسول اللہ کہنے والوں کو بھی میں نے کافر نہیں کہا، مرتد نہیں کہا یا مشرک نہیں کہا، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہیں بھی جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور تیسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلمہ انہوں نے کیوں بنایا ہے، یہ کلمہ کفر ہے. ایسی ہی ہے تو ظاہری بات ہے ایک کلمہ ہمارا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک کلمہ ان کا ہے. تو اگر کلمہ ان کا الگ ہو گیا تو آپ کے اسٹوڈنٹس جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ باہر جا کے کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جو کہ ظاہری بات ہے بابو کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں، دیوبندیوں کی ہیں، بریلویوں کی ہیں، تو یہ پھر کیسے ان کی نماز جائز ہوگی؟ جی، جو دیوبندی تھانوی رسول اللہ پڑھتا ہے پڑھواتا ہے اس کے پیچھے تو ہم نماز پڑھنے کا نہیں کہتے. ہم تو عام دیوبندیوں کی بات کرتے ہیں. یہ تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، لیکن وہ تو مخفی طور پہ اس کو جی مخفی کے اوپر تو حکم نہیں لگتا میرے بھائی. میں نے کسی کا وضو اور غسل تو نہیں چیک کرنا. مجھے کیا پتا امام مسجد نے وضو بھی کیا ہوا کہ نہیں، یہ جنبی تھا کہیں بغیر غسل کے تو سردی کی وجہ سے نماز پڑھانے تو نہیں آ گیا. ٹھیک ہے، یہ تو میرے حکم ہی نہیں نا. قرآن میں ہے ولا تجسسوا، میں ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاؤں گا. ٹھیک ہے، جس شخص کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس لیول کے اوپر گرا ہوا ہے میں اس کے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاؤں گا. ہاں، میرے سامنے کو کہہ دے میں چشتی رسول اللہ کلمے کو صحیح مانتا ہوں، میری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی، بلکہ کوئی بھی مسلمان اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. خود بریلوی بھی نہیں پڑھیں گے اس کے پیچھے نماز جو کہے گا یہ کلمہ درست ہے، کبھی بھی نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے بریلویوں کی بات کی، دیوبندیوں کی بات کی. آپ نے کہا کہ بریلوی اور دیوبندی جو ہیں یہ تو دکانوں کے نام ہیں، چندہ بکس کے نام ہیں. تو
آپ کی بھی ایک اکیڈمی ہے, یہاں پر چندہ بکس تو ہے نہیں؟ ہاں نہیں ہے نا, تو بس ہم نکل کے بیچ میں یہاں چندہ بکس جی, ان فرقوں کی کوئی گندگی بھی یہاں نہیں ہے, نہ یہاں کو مسجد ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ دیوبندی اور بریلوی تو شہروں کے نام ہیں, جہلم بھی ایک شہر کا نام ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر فرقہ ہیں, دیوبند فرقے کا نام ہے, بریلوی فرقے کا نام ہے, لیکن ساتھ ساتھ شہروں کے نام ہے, جہلم بھی شہر کا نام ہے, لیکن یہ فرقے کا نام بھی ہو سکتا ہے. ہوگا تو تب جب آپ دیکھیں گے کہ کسی مسجد کے بعد لکھا ہوگا جہلمی. ان کی مسجدوں میں تو لکھا ہوا ہے اہل سنت والجماعت یا اہل سنت و جماعت, حنفی دیوبندی, حنفی بریلوی, یہ تو لکھ رہے ہیں. ہم نے تو کہیں نہیں لکھا. میں تو یہ لکھ رہا ہوں, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی, میں مسلم ہوں, میں تو لکھ دیا, میں علم اور کتاب میں بلیو کرنے والا. تو آپ نے اپنی نیابت کا کوئی بندوبست کر رکھا ہے. ویسے اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی آپ کے شاگردوں میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ کے اس سسٹم کو, اس کو سنبھال سکے؟ نہیں تو خدا نخواستہ بعد میں تو لوگ کہیں گے فرقہ جہلمیہ تھا وہ ختم ہو گیا. نہیں, یہ ایسے کبھی نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. لوگ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں, ان کے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا نا. لوگوں نے مودودی صاحب کو گالیاں دی, ان کے کہنے سے مودودی صاحب کوئی ڈی فیم تو نہیں ہو گئے. ان کی زندگی میں انہیں اتنا عروج نہیں ملا جتنا آج ملا ہوا ہے. لوگوں نے تو یہ بھی کہا اس زمانے کے علماء نے کہ مودودی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک دعوی نبوت نہ کر لے. ٹھیک ہے, تو دعوی نبوت انہوں نے کوئی نہیں کیا. تو اس طرح کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو پریکٹیکلی اس وقت ہے نا, اس کے اوپر کوئی بات کر سکتا ہے. رہا نیابت والا معاملہ, تو ہم خود کسی کی نیابت کو لے کے چل رہے ہیں. ہم نبی الاسلام کی, اہل البیت کی, صحابہ کرام کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا رہتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے خود اسے نامینیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ سلسلہ اس امت میں اللہ نے نبیوں والا کام ٹرانسفر کیا ہے. ہر علاقے میں, ہر ملک کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھائے گا. اور ضروری نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ریلیٹڈ بھی ہوں, یہ بالکل ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھی چاہے دین کا کام لے لے. اچھا, آپ نے اپنے سوالات جوابات کی جو نشست آپ کی ہوتی ہے اس میں 102 نمبر جو آپ کا سیشن ہے, اس میں آپ نے کہا کہ جو بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جائز اولادیں ہیں, اور ان کی اپنی ایک مارکیٹ چلتی ہے, جیسے میکڈونلڈ کی ہے یا KFC کی چلتی ہے. تو آپ کی بھی تو ایک دکان ہے, یوٹیوب کی دکان ہے جس کو آپ چلاتے ہیں. ظاہری بات آپ کو پیسے تو اسے نہیں ملتے, لیکن کروڑوں کی فالوئنگ ہے, ایک فیم ملتی ہے, اور جو فیم ہے یا شہرت ہے یہ تو زیادہ خطرناک چیز ہے. جی خطرناک چیز ہے. اگر آپ اسے چندے بٹورنے کا ذریعہ سمجھیں پھر تو واقعی خطرناک چیز ہے. اور اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ مدارس کھولیں اور پھر فیمیل اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں, کچھ عرصے بعد ان سے شادیاں کر لیں. تو اس طرح کا تو کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں اللہ کے فضل سے. دیوبند اور بریلوی فرقوں نے جو مساجد بنائی ہیں, ایک دوسرے کو چندہ دینا حرام ڈکلیئر کیا, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ڈکلیئر کیا, ایک دوسرے کو جہنمی فرقہ ڈکلیئر کیا. ہم تو ان دونوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہمارے تو یہ کمپیٹیٹر ہی نہیں اس حوالے سے. ہم انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں, اور اللہ کی مہربانی سے یہ سمجھیں یا نہ سمجھیں, ان کی عوام کو سمجھانا شروع ہو گیا. اچھا, مختلف سیٹس ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو آپ اتحاد کس کی بہت زیادہ بات نہیں کرتے, شاید نالا نظر آتے ہیں جو اس پہ بات کرے. میرے سے زیادہ تو اتحاد پہ کوئی بات ہی نہیں, اور آپ اس کے بڑے دعوے دار ہیں, اور بلکہ اس پہ اس کے جی اتحاد کی بنیاد یہ ہے کہ چندہ بک الگ نہیں کرنی, مسجد الگ نہیں کرنی, یہ نہیں کہنا ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اتحاد امت پہ صرف ہم ہی کام کر رہے ہیں. تو آپ خود کو مجدد کے درجے میں فائز کرتے ہیں؟ نہیں, میں نے کیوں کرنا ہے میرے بھائی, میں تو اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. ٹھیک ہے, عام سا مسلمان. لیکن یہ ہے کہ پھر آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آج تک کے جتنے لوگ ہیں ان کے بیچ میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف جو لوگ ابھی تک آئے ہیں, جس میں مختلف دیوبند حضرات کے لوگ ہیں, بریلوی حضرات کے لوگ ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھے جو مسائل ہیں وہ آپ ہی بتا رہے ہیں اور لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کے آ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے سکیٹرڈ فارم میں اچھے مسائل بتائے تھے نا, ہم انہیں ایک جگہ کے اوپر جمع کر رہے ہیں. جہاں پہ دیوبند نے صحیح بات کی تھی ہم نے اس کو انڈورس کیا, جہاں پہ بریلویوں نے صحیح بات کی تھی اسے انڈورس کیا, جہاں اہل حدیث کی صحیح بات تھی ہم نے ان کو انڈورس کیا. انجینئر صاحب, آپ کے نزدیک مولانا مودودی کی جو جماعت ہے جماعت اسلامی, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر جماعت ہے, جمہوری جماعت ہے, اور اس میں نظم و نسق بہت اچھا ہے, تو آپ کیوں نہیں اس جماعت اسلامی میں شامل ہو جاتے اور اس کے رکنیت کا فارم فل کریں اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کریں؟ وہ اس لیے نہیں کہ ظاہر ہے ان کی اپنے رولز اور ریگولیشن ہے, میں تو اس کا پابند نہیں ہو سکتا, سیدھی سی بات ہے. تو بجائے یہ کہ انہیں مشقت میں ڈالا جائے, وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کریں, ہم انہیں سپورٹ کریں گے. تنظیم اسلامی ہو, ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت, ان کی جو پازیٹیو چیزیں ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ مصیبت ان کے لیے ہے, اگر میں نے جوائن کیا تو یہ مصیبت ان کے لیے ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ہمارے لیے مصیبت کا مسئلہ نہیں ہے, ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی.
اچھا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو جنات چمڑ جائیں تو وہ اس کو کسی بابے کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ان کو دم ڈالتا ہے تو جن جو ہے وہ وہ بھاگ جاتے ہیں، تو اس میں کچھ چھپ چھپ بھی کرتے ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے، واقعی یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ جی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے ان بابوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ سے ایک فیلڈ ہے. کرسچنز میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ہانٹنگ نام کا پروگرام ڈسکوری چینل کے اوپر چلتا ہے، اور وہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر ان میں سے وہ چیزیں نکال دیتے ہیں. ہندو جو ہے وہ اپنی دیویوں کے نام کے اوپر اس طرح کی چیزیں نکال دیتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کا ریلیجن یا فرقہ درست ہو جائے گا اس کی بنیاد کے اوپر. ادروائز تو پھر آپ ان کے شرکی عقیدوں کو بھی ٹھیک مانیں گے. یہ علیحدہ سے ایک فن ہے. ہم ریکمینڈ یہ کریں گے کہ آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو قرآن و سنت سے علاج کرتا ہو، شرکی الفاظ نہ استعمال کرتا ہو. ٹھیک ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے، لیکن آپ بابان دہل یہ کہتے ہیں کہ اسلامک جو سیکولرزم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. تو یہ کیا منطق ہے جو مختلف سٹیجز پہ آپ یہ بات کرتے ہیں؟ میں نے اسلامک سیکولرزم ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی، جس طرح اسلامک بینکنگ کی ٹرم آئی، اسلامک ڈیموکریسی کی ٹرم آئی. ٹھیک ہے. تو میں نے اسلامک سیکولرزم اس حوالے سے بات کی تھی کہ پاکستان میں کسی فرقے کی اگر حکومت آئی تو دوسرے کو وہ جینے کا حق بھی نہیں دے گا، کیونکہ یہاں جس قسم کے اختلافات موجود ہیں کبھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے. ایون رمضان نشریات میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو نماز اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں، اور سامنے یہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تھا اسلامک سیکولرزم قطعاً اس سے مراد لادینیت نہیں ہے. قرآن و سنت کے دائرے کے اندر جو بھی اسلامی حکومت آئے وہ باقیوں کو رائٹ دے کہ وہ اپنے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. رائے عامہ آپ ہموار کریں. یہ نہیں ہے کہ بریلویوں کی حکومت آئے تو جو قبر دیکھے مزار اس کے اوپر بنا دیں، اور اہل حدیث کی حکومت آئے تو پکڑ کے داتا دربار گرا دیں. نہیں، رائے عامہ ہموار کریں. داتا دربار اس وقت گرے جب کہ داتا دربار کے ماننے والے کنونس ہو جائیں اس کے اوپر کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف بنا ہوا ہے. صرف قبر ان کی رکھی جائے، قبر تو ظاہر ملیا میٹ نہیں کرنی، دربار وہ گرائیں، لیکن زبردستی یہ سارا کام نہ کیا جائے. تو اس کو آپ ماڈرنزم کہہ سکتے ہیں نا، ایک ماڈرن. یہ تو میری مرضی، جو مرضی نام دو. تو سیکولرزم کی اصطلاح تو پٹ گئی ہے نا. نہیں، پٹ کیسے گئی؟ دیکھیں بینکنگ جو ہے یہ تو یہودیوں کا نظام تھا، اسلامک بینکنگ آ گئی نا، اس کے لیے بھی کوئی اور لفظ پہ ڈیفائن کریں آپ. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی پیورلی ایک شرکیہ کفریہ ٹرم تھی کہ لوگ فیصلہ کریں گے حلال اور حرام کا، لیکن ہم نے اسے اسلام کا جامہ پہنایا نا. ہم نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے، حلال کے دائرے میں ڈیموکریسی ہوگی، حرام کے حوالے سے قرآن و سنت کو فالو کیا جائے گا. قرآن نے جس چیز کو سنت نے حرام کر دیا اس میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی. اس طریقے سے یہ بڑی اچھی ٹرم ہے، اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دے دیا. اور پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت یہی چاہتی ہے. مسلمان یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بریلویوں کی حکومت آ جائے، مسلمان یہ نہیں چاہتے دیوبندیوں کی حکومت آ جائے، اور مسلمان یہ نہیں چاہتے کہ شیعہ کی حکومت آ جائے، اور اہل حدیث کی حکومت تو بالکل نہیں چاہتے. تو پھر وہ کون سے والا اسلام چاہ رہے ہیں؟ وہ والا اسلام چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت آئے، ٹھیک ہے، جو کامن ٹرمز ہیں ان کے اوپر اسلام چلے، یعنی سود حرام ہو، مرد و عورت کے لیے علیحدہ علیحدہ یونیورسٹیز بنے، کو ایجوکیشن ختم کی جائے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حلال کاروبار کے مواقع فراہم کیے جائیں، رشوت ختم کی جائے، کوئی جو سوشل ایتھکس اور ساری چیزیں. لیکن جیسے ہی دین کی باری آئے تو کسی بریلوی سے بریلویوں کی مسجد نہ لی جائے، دیوبندیوں سے دیوبندی کی مسجد نہ لی جائے. تو اگر آپ کہتے ہیں خلافت کا نظام ہے تو پھر تو جس کی خلافت ہونی چاہیے اس کا رائٹ ہے کہ بریلویوں سے چھین لے پھر مسجد. وہ بتائے کہ میں بتاؤں گا ادھر امام کون ہوگا. تو مجھے بتائیں کوئی بریلوی اہل حدیث کی حکومت میں یہ گوارا کرے گا کہ اس کی مسجد میں آ کے رفع الیدین والا امامت کروائے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کوئی مجھے الیاس قادری صاحب کی مسجد میں نماز پڑھا کے بتائے اہل حدیث، اور الیاس قادری صاحب کو رائے ونڈ میں نماز کی امامت پہ کھڑا کر کے بتائیں. ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. تو اس کے لیے پھر ہماری والی ٹرم یوز کرنی پڑے گی، اسلامک سیکولرزم. سارے فرقوں کو اجازت ہو کہ وہ اپنے فرقے کے مطابق زندگی گزاریں، حکومت کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے کسی کے مذہبی اس طرح کے معاملات کے اندر کہ وہ بریلویوں کو کہے کہ تم جاؤ داتا دربار گرا دو، میری طرف سے آرڈر ہے. ایسے نہ ہو. اور اگر بریلویوں کی حکومت آئے تو وہ اہل حدیثوں کو آرڈر دے کہ جاؤ فلاں ناگا پیر مر گیا، اس کا مزار جو اہل حدیثوں نے تعمیر کرنا ہے، ادروائز گولی مار دی جائے گی. یہ کچھ ہونا ہے؟ ہاں، اس دن سے ڈر جائیں. اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ کوئی فرقے کی اسلامی حکومت آئے. یہاں پہ اسلامک سیکولرزم ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ اسلام کے دور میں اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اس میں ایک شخص جو پیغمبر بھی نہیں تھا لیکن وہ مستجاب الدعوات ہو گیا اور اس کا صاحب کرامت بھی ہو گیا. جی جی جی. تو آج کے دور میں جب نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور پیاری امت ہے، پیارے لوگ ہیں، تو یہاں صاحب کرامت کوئی نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو لائے نا. کدھر ہے؟ مر گئے، میں نے مار دیے، لائے نا. لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں، میرا تو یہ کہیں دعویٰ نہیں ہے، کوئی بابا نہیں ہے. نا. میں نے کہا کہ فراڈی اب سامنے نہیں آئیں گے. اچھا، یہ میں نے کہا تھا. جو فراڈیے یہ دعویٰ کرتے تھے اپنے بابوں کے بارے میں کہ انہوں نے 1965 میں راوی کے پل کے اوپر آ کے بم کیچ کیے ہیں، تو ٹھیک ہے، گوروں کو بلاتے ہیں، ایک بار ان کے مزار کے اوپر سے بم پھینکتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آج بھی وہ ڈائیو لگا سکتے ہیں. گلوز چاہیے تو وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے، قبر سے نکلیں اور کیچ کر کے بتائیں. ٹھیک ہے. جو بزرگ راوی کے پل پہ آ کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتے تھے، ان کے مزار کے اوپر اگر کوئی اس طرح کا بم پھینکا جائے تو ان کو چاہیے کیچ کریں. تو آج تک تو پاکستان میں سارے بزرگ جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، وہ سارے فیل ہوئے ہیں. جو کراچی میں دربار ہے سمندر کے کنارے، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں عبداللہ شاہ غازی، وہاں پہ بھی بم ٹھوکے گئے دہشت گرد، لوگ شہید ہوئے، نہیں کیچ کیا انہوں نے. داتا دربار کے اوپر بم ٹھوکے گئے، نہیں کیچ ہوا ان سے. تو یہ جو میں نے بات کی تھی نا، بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہوں گے جب وہ کر کے دکھائیں گے. ورنہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میری کرامت ہے، میں اتنا مستجاب الدعوات ہوں کہ میں نے 2009 میں ایک نیت کی تھی کہ میں نے فرقوں کا، بابوں کا بینڈ بجانا ہے. تو پریکٹیکلی دیکھ لیں، میں نے بینڈ بجا دیا ہے، مینز بن رہی ہیں. تو میں مستجاب الدعوات ہوں، یہ مان لیں گے، کہیں گے نہیں فتنہ ہے. تو میری تو دعوت کا پھل لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو صدیوں سے بزرگوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ بزرگوں کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بتائیں نا کہ آج ان کے بابوں کے اوپر، ان کے بابوں کے ماننے والوں کے اوپر برا وقت آیا ہے، تو نکلیں قبروں سے باہر، دفاع کریں، اپنے مریدوں کو بچائیں کہ وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہ دیکھیں. اور سب سے بڑھ کر جو ان کا ایمان سٹیک پہ لگا ہوا ہے، جو خادم رضوی صاحب نے خود کہا تھا کہ امت کو مر جانا چاہیے کہ رسول اللہ کے خاکے بنائے جا رہے ہیں اور امت وہ خاکے روک نہیں رہی. تو میں نے کہا تھا بابا جی آپ کے بابوں کو پہلے مرنا چاہیے. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے، پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. کیونکہ آپ کے بابوں کی ڈیوٹیاں تھیں. تو جدھر یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہیں، جہاں یہ فلمیں سٹور ہیں، وہاں جس بابے کی ڈیوٹی ہے نا، اس پہ 295C لگا کے اسے چوک میں پھانسی دینی چاہیے کہ تو نے رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے. نبی الاسلام کی گستاخانہ فلمیں اور کارٹون تو نے وہاں سے نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کیے. امت تو بعد میں مرے نا، امت کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. اب وہ بابے کدھر گئے جو نگاہ مار کے شہروں میں آگ لگا دیتے تھے؟ وہ کدھر ہے؟ جب تک وہ آئیں گے نہیں. یہ کہتے ہیں تخت بلقیس آ گیا تھا، اس کا کون انکاری ہے؟ ہم کہتے ہیں تخت بلقیس آیا تھا، لیکن وائٹ ہاؤس آج تک مارگلا ہلز پہ نہیں آیا. بری امام نہیں لا سکے، فیل ہو گئے. مارگلا ہلز پہ ہی بری امام کا مزار ہے نا. بری امام فیل ہو گئے ہیں کہ مارگلا ہلز پہ نہیں لا سکے. اسی طریقے سے داتا صاحب فیل ہو گئے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کو لمحے میں غائب کر کے لاہور میں لا کے تو مینار پاکستان کے نیچے رکھ دیں. میں کہتا ہوں جی وہ امریکن پریزیڈنٹ بھی بریلوی ہو جائے گا. کرے نا، میں انتظار میں ہوں، میں تو خود تیار بیٹھا ہوں ہونے کے لیے. کرے تو میری زندگی میں تو یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ اگر کریں گے، میں ایک دفعہ پڑھوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ الوژن ہوگا، غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کر ہی نہیں سکتے. تو کسی نبی یا کسی بھی نیک آدمی کوئی ایسا ہے تو اس کی تسبیح کرنا جائز ہے یا عبادت کے غرض سے؟ کیا مطلب؟ یعنی کوئی نبی کہتا ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ یا علی یا علی یا علی کہتا ہے. نہیں، تسبیحات وہ ہونی چاہیے جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمائی. اللہ کے ناموں کی تسبیحات ہوں لیکن ساتھ پروٹوکولز کے ساتھ. ہم تو صرف اللہ اللہ کہنے کو بھی تسبیح نہیں مانتے جب تک اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر نہیں کرتے. نبی الاسلام نے کبھی یہ ذکر نہیں تعلیم کیا کہ کہو اللہ اللہ، نہیں. ہمیشہ بتایا اللہ اکبر. ایک جملہ مکمل ہوا نا، بڑائی اللہ کے لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اگر کسی نے محمد کہنا ہے تو صرف محمد تو نہیں کہے گا، اللہم صلی علی محمد، یہ جملہ بولے نا. مطلب اب ہم نے جملے بھی ان کو سکھانے ہیں. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کلمے کو مکمل کس طرح کیا جاتا ہے. اب کلمہ بھی اللہ محمد تو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ. جملہ مکمل ہونا چاہیے. اللہ محمد تو کلمہ نہیں بنتا نا. یا علی کہنا کیسا ہے؟ یا علی اگر آپ نے محبت کے اظہار کے لیے کہنا ہے
لبیک یا علی یا لبیک یا حسین تو آپ ضرور کہیں، لیکن اگر آپ یا علی سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ حضرت علی میری مدد کو پہنچے تو یہ کسی بھی نبی، کسی بھی غیر نبی، کسی بھی فرشتے کے لیے جائز نہیں کہ آپ اسے پکاریں، آپ نے اللہ ہی کو پکارا۔ اچھا، ایک پرسنل سا سوال ہے، اس پہ اپنے مائنڈ نہیں کرنا۔ میں جب آ رہا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا، اور ان کو اور لوگوں نے کہا ہوگا کہ انجینئر صاحب ایسے ہیں، تو انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب ایک فتنہ ہے، اور شیعہ بھی لگتے ہیں ہمیں اور قادیانی یا مرزائی بھی لگتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی میرا تو اس پہ یقین نہیں ہے، لیکن میں آپ کا سوال پہنچا دوں گا۔ یہ سوال تو ہے ہی نہیں ہے نا، یہ تو الزام ہے۔ الزام ہے، تو اس پہ کیا ٹیک ہے؟ اس پہ میں یہ کہوں گا کہ قادیانیوں کی جائز اولاد تو وہ ہیں جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا، کتابوں میں چھاپا، ٹھیک ہے، اور اشرف تھانوی نے خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ والا کام ڈالنا تھا نا، تو اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تحقیق الحق کے اندر۔ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبع سنابل جو چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے، یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی بھی ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سوال کرنے والے جو بھی ہیں انہیں بتائیں کہ اگر آپ کو واقعی اصل مجرمین کی تلاش ہے نا، تو وہ ہیں جنہوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پڑھوایا اور انڈورس کیا۔ ہم تو الحمدللہ غلام احمد قادیانی کو بھی دجال سمجھتے ہیں، چشتی رسول اللہ پڑھوانے والے کو بھی، اگر اس نے وہ پڑھوایا تھا، کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ پڑھوایا تھا، ٹھیک پڑھوایا تھا، اسے بھی دجال سمجھتے ہیں، تھانوی رسول اللہ کے ماننے والے کو بھی دجال سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب رہ گیا شیعہ والا معاملہ۔ تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو حضرت علی کی سپورٹ میں بات کرتا ہے اسے شیعہ کہہ دیتے ہیں۔ امام شافعی کو ان کے بڑوں نے کہا تھا، تو امام شافعی نے شعر کہا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل البیت کی محبت کا نام رافضی شیعہ ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں۔ تو اگر یہ انہوں نے یہ سمجھنا ہے کہ شیعت اس چیز کا نام ہے، تو مجھے یہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی شیعہ بتائیں کہ جو حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں۔ وہ تو حضرت معاویہ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں۔ ہاں، میں جو علمی اختلاف رکھتا ہوں ان کے ساتھ، وہ حضرت علی کی سپورٹ میں رکھتا ہوں، میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے سامنے چوائس ہے کہ یا میں حضرت علی کو مان لوں یا حضرت علی کے مخالفین کو مان لوں، تو ظاہر میں حضرت علی کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے جو ہمارا موقف ہے بنو امیہ کے خلاف، وہ حضرت علی کی سپورٹ میں ہے، نہ کہ میرا ذاتی موقف ہے۔ میں حضرت علی کا ساتھی ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، یا لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، چلے مسلمہ کذاب والے تو کافر تھے، منکرین زکوٰۃ تو مسلمان تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز تو پڑھتے تھے۔ بخاری مسلم میں حضرت عمر نے بھی کہا کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا میں قتال کروں گا، تو اس وقت ہم حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت علی کی جب باری آئی ہے تو ہم حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اچھا، اکثر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی جگہ اگر حضرت علی کو خلافت ملتی تو عمر ثانی ہوتے، تو شیعہ حضرات کا بھی تو یہ موقف ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، میں نے اکثر نہیں کہا، میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ نان مسلمز کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے ریفرنس سے بات نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، رہا شیعہ کا معاملہ، تو شیعہ کا موقف یہ ہے کہ وہ تو حضرت ابوبکر کی جگہ بھی حضرت علی کو بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کے نزدیک یہ موقف نہیں ہے؟ کیا چیز؟ جو پہلا جو میں نے آپ سے بات کی کہ عثمان غنی کی جگہ حضرت اگر میرا موقف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا امت کے لیے کر دیا۔ میرے نزدیک تو اگر حضرت علی کو بھی پہلا خلیفہ چن لیا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا، فلسطین کے معاملے پر آپ بائیک آؤٹ کے کچھ خلاف چلے گئے تھے، آپ نے کہا بائیک آؤٹ کریں لیکن بہت زیادہ نقصان نہ کریں لوگوں کا، اس سے تو لوگوں کے روزگار چلے جائیں گے۔ لیکن اس کی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساحل ادیم ہے انہوں نے اس کے خلاف بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، انجینئر صاحب کا موقف ایک طرف درست ہو سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جب ایک بڑا کاز ہو جہاں پر فلسطین کے پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں پر یہ بائیک آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ دینے والا تو ٹھیک ہے، اگر اللہ روزی دینے والا ہے بالکل ٹھیک ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، تو ہم یہ IMF سے قرضہ کیوں لے رہے ہیں؟ کوئی مشورہ دیں، ہم ان کی قسطیں کیوں واپس کر رہے ہیں، ان کو بھی مشورہ دیں۔ ظاہر ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معیشت کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہوا ہے نا، تو ہم نے حکمت عملی کے ساتھ لے کے چلنا ہے نا معاملات کو۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر ایک نمبر بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ پھر 100% بائیکاٹ کریں۔ تو واٹس ایپ کا بائیکاٹ کس عالم دین نے کیا ہے؟ موبائل فون کا بائیکاٹ کس نے کیا ہے؟ یوٹیوب کا بائیکاٹ کس نے کیا ہے؟ ہر ایک چیز کے ٹانڈے جو ہے نا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تو ساری ٹیکنالوجیز جا کے ملتی ہیں، نوبیل پرائز بھی 1/4 یہودیوں کو ملے ہوئے ہیں۔ ان سے جتنی ٹیکنالوجی بنی ہوئی ہے سب سے اعلان برات کریں۔ سب سے پہلے تو آپ بھوکے مر جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے یہ جو آپ کی کھاد ہے نا، یہ یہودی نے امونیا کو ایکسٹریکٹ کیا تھا، ورنہ آج کی آبادی کے لیے دنیا روٹی پوری نہیں کر سکتی تھی اگر وہ بندہ یہ کام نہ کرتا۔
केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर, फिर आपकी उस जमीन में से जो खुराक निकलनी थी, आज 8 अरब इंसानों को आप खाना नहीं खिला सकते थे, तो ठीक है बंद करें, सब कुछ बंद करें। लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना है ना, जैसे उन्होंने कहा जी करें ना, मैंने आपके कोई हाथ पांव पकड़े हैं, जो मर्जी करें। वो कहते हैं हमने जिहाद करना है, तो इनमें से तो कोई भी वहां बॉर्डर पे तो नहीं गया, क्यों नहीं गया? ये मैं आपसे पूछता हूं कि जितने वीलॉग्स बना रहे हैं इनमें से कोई अभी तक वहां गया क्यों नहीं? शहादत की खबर नहीं हम मांग रहे, वो भी हालांकि हमें डिमांड करनी चाहिए, गए क्यों नहीं? ये दूसरे मुल्कों में जाके क्यों वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे हैं? फलस्तीन क्यों नहीं जा रहे? वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों नहीं जा रहे वहां? मैं उनसे पूछ के बताऊंगा आपको। हाँ नहीं चले, आपके भी दिल में दर्द होगा ना। ये जितने लोग मशवरा दे रहे, किसी कोई इनमें से एक भी फलस्तीन गया है मुझे बताएं? नहीं, फलस्तीन तो जा ही नहीं दे रहे ना किसी को। अच्छा तो फिर ये चाहते क्या है? ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं यहाँ बैठ कुछ कोशिश की। ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप खत्म कर दे। नहीं, ये कह रहे हैं जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं जो कि काबिज है पूरी दुनिया के ऊपर, फिर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मंडियों के ऊपर, तो ऐसे तमाम तर वो तो IMF सबसे बड़ी काबिज है हमारे ऊपर, तो यानी IMF को हम कर्जा वापस ना करें। छोटे से शुरू कर रहे हैं ना, बड़े से नहीं शुरू कर सकते। तरीका करें। देखें जब भी कोई बात होती है ना, वो किसी इल्मी ग्राउंड के ऊपर होती है, जज्बाती जुमलों से कुछ भी नहीं होता। अच्छा सर, अभी हम छोटे कहां से, छोटा कौन सा है जिसे स्टार्ट करना, चले वो बता दें। छोटा तो मेरे नजदीक सबसे छोटा जो है व्हाट्सएप है, यहां से स्टार्ट लेते हैं, जो आम आदमी भी यूज कर रहा है। नहीं, व्हाट्सएप सबसे बड़ा प्रोडक्ट है जो हर बंदा यूज कर रहा है, इससे ज्यादा गुजारा ही नहीं है ना। अच्छा, इसका मतलब है आप अपनी मर्जी का इस्लाम चाहते हैं, तो मैं वो इस्लाम चाहता हूं जिस इस्लाम को मैं प्रैक्टिस कर सकूं। मैं ये 2 नंबरी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं वैसे व्हाट्सएप भी यूज नहीं करता। अच्छा, और मैं जो ये फास्ट फूड KFC मैकडोनल्ड, ये मैंने पहले भी इस्तेमाल नहीं किया कभी। सालों में एक आध दफा मैं जब उम्र पे गया वहां इस्तेमाल किया या इधर, अदरवाइज तो हम घर में ही जो कुछ बनाते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं, मैंने आज तक कोल्ड ड्रिंक भी इस्तेमाल नहीं किया, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब लोग क्या उलमा, आप क्या समझ रहे हो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं यूज कर रहे? आपको सिर्फ ये अगर आप रमजान प्रोग्राम में इनकी इफ्तारियों की जो लिस्ट है ना, वो मैं एंकर बताते रहते हैं, इस रमजान को ही देख लें कि इन्होंने फास्ट फूड क्या नहीं खाना, खाएंगे। आपको भी बाइकाट का कह रहे हैं, ये 2 नंबरी कर रहे हैं, खुद कर नहीं रहे, आपको लगा रहे हैं इस तरफ। ये इनकी जुबान की शहवत है। मैं साहिल अदीम की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ये लेगेसी लेके चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, उनका मुझे नहीं पता कि उनका अपना क्या स्टेटस होगा, मुझे नहीं पता, मैं बदगुमानी नहीं करता। ठीक है, अभी हम थोड़े सियासत पे बात कर लेते हैं। आप इमरान खान के पहले काफी मुतरफ रहे, फिर कुछ ऐसे बाद नाकिद भी हुए जब आपने समझा कि हाँ अब वो वाकई यू टर्न ले रहे हैं, तो अब तो वो जेल में है ना, और उनसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया, तो ये ज्यादती नहीं है आपके ख्याल में? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही उनको? पहली तो बात है, मैं इमरान खान साहब का कभी भी हामी नहीं रहा। 2013 में नहीं, 2013 तो बहुत पुरानी बात है, उस जमाने में तो वीडियोस बड़ी शाज़ो नाज़र आया करती थी। 2013 में इमरान खान साहब तो 2018 में वजीर आजम बने, 2013 में तो वो हार गए थे। 2013 से 18 तक का जो एक स्पैन है उसमें नहीं कोई हामी नहीं रहा, बिल्कुल। मैं तो उनके खिलाफ हो गया था 2013 के फौरन बाद, 2014 में जब वो कंटेनर पे चढ़े। ठीक है, मैं तो पहले दिन से उनकी सियासत के खिलाफ हूं। ये जो तर्ज सियासत है, अल्लाह ना करे कि इस तरह का तर्ज सियासत इस कौम में चले, मैं पहले दिन से खिलाफ हूं। मेरी जो इमरान खान साहब के हक में वीडियोस आई हैं, वो तर्ज सियासत के ऊपर नहीं आई हैं। उनके खिलाफ जब मजहबी कार्ड यूज हुआ है ना, उन्हें गुस्ताखे सहाबा कहा गया, तो मैंने उसे रिबटल किया था। सियासत को तो मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। मैंने इस तरह की सियासत को सपोर्ट करना है जिसमें यंग जनरेशन जो है वो बुजुर्गों को गालियां निकाले, ठीक है, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इस किस्म के ट्रेंड चलाए जाए, ठीक है, हर खबर को बिगाड़ के पेश किया जाए। ईरान अगर हमला कर दे, उसका जवाब में लेट हो जाए तो गालियां, जवाब दे दे तो गालियां। मैं तो कभी भी इस तरह की तर्ज सियासत, लेकिन 18 से पहले तो ठीक थे ना मेरे भाई, मैंने इस तर्ज सियासत को कभी सपोर्ट ही नहीं किया। मैं एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे जो चढ़ के आता है ना, कंटेनर पे चढ़ के इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करता है, मैं उसे सही नहीं समझता। ठीक है, तो 2014 से ही मेरा ये मौकिफ है कि ये इस तरीके से जो इन्होंने हुकूमत गिराई, बिल्कुल गलत किया। 2022 में वही कुछ खान साहब के साथ हो गया। खान साहब के साथ वही कुछ हुआ जो इन्होंने दूसरों के साथ किया था। इन्होंने भी गलत किया था, दूसरों ने भी इनके खिलाफ जो किया वो गलत है, ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आई तो 2018 में महकमा ज़राअत जब सामने आया था और नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ किया और जो कुछ बाजवा साहब और फैज हमीद साहब ने अदालतों के जरिए किया, अब तो सबके सामने आ चुका है ना। तो उस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड थी? नहीं थी। हाँ, तो बस जो ये कहता है ना कि अभी तो नहीं है ना, रुक जाए ना, इधर तो हम बाद में पहुंचेंगे ना, ये तो इधर तो हम बाद में पहुंचेंगे, हम स्टार्ट वहां से लेंगे। तो ये मुझे बताएं, ये 5 साल, ये 3.5 साल जो हमें कहानी कराते रहे कि हम इलेक्शन जीत के आए, इसका मतलब ये सब झूठ बोलते रहे, पीटीए वाले झूठ बोलते रहे ना। उसके ऊपर पहले कौम से माफी मांगे, अपने सारे गुनाहों की माफी मांगे,
یہ کہیں کہ ہمیں انسٹال کیا گیا تھا. وہ سارے گناہ جب معاف کر کے پھر 2024 میں پہنچیں گے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری کی ساری باتوں کے اوپر کہیں گے جی اس کو چھوڑیں آج کی بات کریں. میں ادھر پہنچوں گا لیکن پہلے آپ کو گھر تک پہنچاؤں گا, آپ کو وہ ساری باتیں یاد کرواؤں گا کہ جو آپ کہا کرتے تھے میں اس کا اے سی اتروا لوں گا. آپ تو ورزش کر رہے ہیں. مریم نواز کی تو قید اس سے بہت زیادہ سخت تھی, رانا ثناءاللہ کی قید تو اس سے بہت زیادہ سخت تھی. آپ کو تو سب کچھ دیا ہوا ہے, آپ کو تو روزانہ میں پتا چلتا ہے کہ آج جو ہے وہ دیسی مرغی ملی, دیسی گھی کے اندر ہفتے میں یہ مینیو آ رہا ہے, اگرچہ پیمنٹ آپ اس کی کر رہے ہیں لیکن وہ سب کچھ مل رہا ہے. آپ کو تو بڑی اچھی والی جیل ملی ہوئی ہے. مینیو ہے نا, جیل کا مینیو نا. جی جیل کا مینیو اس وقت کدھر تھا کہ جب میں اس کا اے سی اترواؤں گا. ٹھیک ہے, تو اب بھی بغیر اے سی کے وقت گزارے ہیں, ابھی تو گرمیاں آنی ہے خان صاحب کی. تو یہ میں باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے خوشی ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خان صاحب نے یہ سارے کا سارا بیج بویا تھا. آج جو وہ کاٹ رہے ہیں نا, یہ وہی کچھ ہے جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا, انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں کبھی بھی اس طرز سیاست کا حامی نہیں ہوں. اب رہا جو بلے کا نشان چھینا کیا, بلے کا نشان ان کی حرکتوں کی وجہ سے چھینا ہے. مجھے اس فیصلے میں سکم بتائے. آپ پتہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے 160 پہ گاڑی چلائی تھی موٹر وے کے اوپر, اگرچہ 120 سپیڈ تھی لیکن اس کی ماں مری ہوئی تھی. علی بھائی اس پہ ترس کھائیں, اس بیچارے کی ماں مری ہوئی تھی, اس نے جنازے میں پہنچنا تھا. میں کہوں گا بالکل بہتر یہ ہے کہ اس نے جنازے میں پہنچنا تھا تو یہ اپنا جرمانہ ادا کرے اور جنازہ پڑھ لے جا کے. لیکن قانوناً وہ میں اس کی 160 والی سپیڈ کو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ قانون ٹوٹا. ان کا جو یہ معاملہ ہے 2021 سے چل رہا ہے, جب خان صاحب موجود تھے گورنمنٹ میں, ان کو بار بار ٹائم دیا گیا کہ آپ الیکشن کروائیں, یہ الیکشن نہیں کرواتے تھے اور اس طریقے سے معاملات بگڑتے چلے گئے. ان کے وکیلوں نے جس طریقے سے یہ الیکشن کسی گاؤں کے اندر پشاور جا کے, بعد میں ان کو تھا کہ ہمارے جج بیٹھے ہوئے, ہم فیصلہ لیں گے, اس لیے پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ لیا. یہ ساری ڈرامہ بازی ہمیں نظر آ رہی ہے اور سپریم کورٹ نے ایک سوال کیا, کوئی ایک ڈاکومنٹ نہیں یہ صحیح طریقے سے پروڈیوس کر سکے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے قانوناً بالکل درست ہے, اگرچہ اس فیصلے کا ہمیں دکھ ہے. دکھ سپریم کورٹ کے اوپر نہیں ہے, دکھ ان کے اوپر ہے کہ ظالموں یہ حرکت نہ کرتے. جب تمہیں پتا تھا کہ تم کمزور گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہو, تم نے اپنا کمزور پوائنٹ ان کے حوالے کیوں کیا کہ انہوں نے تمہیں بلے سے فارغ کر دیا. یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے فارغ ہوئے ہو. کاش ایسا نہ ہوتا, کاش یہ سارا کچھ نہ ہوتا. اب رہا یہ مسئلہ کہ اس طرح کی کمزوریاں دوسری پارٹیوں میں موجود ہیں, تو ان سے کیوں نہیں یہ کچھ لیا گیا. ان کے جی پھر ہم وہی بات کریں گے جو نون لیگ کے ساتھ 2018 میں ہو رہا تھا, اس وقت نون لیگ کے ساتھ ہی ہو رہا تھا نا. ایک صرف نشان نہیں لیا تھا تو سرکار خان صاحب نے پوری کوشش کی تھی, خان صاحب کی ویڈیوز اگر انہوں نے چلا دی ہیں, ان سے شیر کا نشان لیں. تو خان صاحب پہلے قوم سے معافی مانگے, جب وہ کہتے تھے نا کہ میں کہتا تھا ان سے شیر کا نشان لو تو میں غلط کر رہا تھا. تو خان صاحب یہ سب کچھ کرتے رہے, وہ لیا گیا یا نہ لیا گیا وہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ جو دماغ میں ڈالنا کہ شیر کا نشان لیں تو وہ تو نہیں لیا گیا, ان سے لے لیا گیا. تو یا یہ کہیں کہ اس وقت بھی غلط تھا, میرے ساتھ بھی غلط ہوا, میں دونوں کو غلط سمجھا. لیکن یہ تو ریونج ہے نا, یہ تو سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ وہ ان کو بتاتی کہ نہیں, سپریم کورٹ کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, سپریم کورٹ نے بالکل صحیح فیصلہ نہیں. تو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیوں نال انوائٹ کیا؟ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کسی گراؤنڈ کے اوپر ہی نہیں تھا, وہ آپ کے سامنے کس گراؤنڈ کے اوپر کھڑا ہوا تھا. وہ الیکشن ہوئے ہیں کہ 16 کے 16 بندے جو ہے بلا مقابلہ ہو گئے, کس جگہ پہ ہوئے ہیں الیکشن, اس طریقے سے ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو ڈاکومنٹ سپریم کورٹ مان رہی ہے, تو اللہ کا شکر ہے قاضی صاحب نے لائیو کوریج دکھائی ہے, پتہ چل گیا ایک ڈاکومنٹ بھی یہ پروڈیوس نہیں کر سکے. انہوں نے مانگا یہ کاغذ دو, یہ کاغذ دو, یہ کاغذ دو, وہ آپ کے سامنے. جذباتی چھوڑیں, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ تو ہمیں کہتے تھے پاناما میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو فارغ کیا تو مان لیں, تو اب سپریم کورٹ کو آپ نہیں مان رہے, ایک جگہ پہ کھڑے ہو. ابھی جو نواز شریف کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, کندھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. جی وہی ہے جو کچھ خان صاحب نے کیا. ٹھیک ہے, ہاں ایک جیسے ہی ہیں دونوں. ٹھیک ہے, یہ عمران ریاض خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ایک جیسے ان کو نہ کہ ہم ایک جیسے کہیں گے, بلکہ ہم کہیں گے خان صاحب زیادہ برے نکلے کیونکہ ان کا دعوت تھا میں ولی اللہ ہوں, اور ہم نے ان کو ووٹ اس لیے 2013 میں ڈالی تھی کہ ہم چوروں سے نجات چاہتے تھے. ہمیں کیا پتا تھا یہ بھی چور نکل آئے گا, ہمیں اس پہ زیادہ دکھ ہے, لہٰذا ان کے جرم کی انٹینسٹی اس سے بڑھ کے. یہ لوگ سمجھتے نہیں, ایک بندہ تو ہے ہی فراڈیا, ٹھیک ہے, امت کو پڑھایا گیا, قوم کو پڑھایا گیا, ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا, لیکن جو مسیحا بن کے آیا تھا وہ بھی دجال نکلا ہے, یہ تو غلط بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مختلف حوالوں سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ادارے سے غلطی ہوئی ہے, کسی شخصیت سے غلطی ہوئی ہے, سیاستدانوں سے غلطی ہوئی ہے, تو آپ بڑے کھل کے بات کرتے ہیں اس پہ, تو آپ کو ڈر نہیں لگتا اس حوالے سے؟ ڈر کیوں لگے, میں جو بات آپ کے بیانیے کو ریاست مخالف بیانیہ تصور کیا جاتا ہے بہت سے. ریاست
اس وقت ریاست کا بیانیہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو پروان چڑھنا چاہیے، یہ بیانیہ ہے. یہ ریاست کا بیانیہ ہے یا نون لیگ کا بیانیہ ہے؟ نہیں، ریاست کا آنے دیا جائے. نہیں، ریاست کا بیانیہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. ریاست نے کب کہا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے؟ دیکھیں یہ سارے یوٹیوبرز فیل ہو گئے نا، چند دن رہ گئے. یہ لوگ پہلے دن سے کہہ رہے تھے 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوگا، میں کہہ رہا تھا الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے. فوج کبھی یہ گناہوں کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتی. کیوں کہ یہ ساری گالیاں فوج کو پڑیں گی. وہ کب چاہیں گے کہ یہاں کوئی ڈمی پرائم منسٹر بیٹھا رہے یا کیئر ٹیکر بیٹھا رہے اور لوگ کہیں جی اصل حکومت فوج کی ہے تو فوج جو ہے وہ یہ اکانومی برباد ہوئی، فوج کا قصور ہے. وہ تو چاہیں گے جلدی جلدی کوئی آئے اور وہ اپنے کندھوں کے اوپر یہ بوجھ اٹھائے. تو دیکھیں الیکشن ہونے والا ہے. تو یہ بیانیہ اس وقت یہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. اب رہا نون لیگ آ رہی ہے، جی نون لیگ آ رہی ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے جس طرح مجھے 2018 میں نظر آ رہا تھا. میں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی لیکچر میں کہہ دیا تھا مجھے نظر آ رہا ہے خان صاحب آ رہے ہیں. سب کو پتا تھا. یہ اسی طریقے سے ایک چیز ہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، صادق و امین کی جو ٹرم ہے وہ ہماری آئینی اس طرح آپ کو پتہ ہی ہے شک میں ہے، تو کیا صادق و امین تو ہم کسی ایک عام آدمی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آئین میں نہیں ہے، آئین میں نہیں ہے. یہ ڈکٹیٹر نے بعد میں شامل کیا. ٹھیک ہے. آئین میں نہیں ہے. یعنی آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ آئین نہیں ہے، آئینی ادارہ نہیں ہے. نہیں نہیں، یہ جو شک شامل ہوئی ہے نا یہ بعد میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، پہلی بات یہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ٹرمز نہیں یوز کرنی چاہیے. میں تو پہلے دن سے ساتھ ہوں. لیکن ہم کسی بھی ہم راہ چلتے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ بڑا کھرا آدمی ہے، بڑا سچا آدمی ہے، ایسا نہیں. یار بات یہ ہے کہ یہ ٹرمز ہیں اس وقت صادق اور امین. ٹھیک ہے. اور آپ جن کو کہہ رہے ہیں نا ایک کھرا آدمی ہے، امین ہے، میرے نزدیک تو جو مذہبی پیشوا ہیں وہ بھی فراڈی ہیں. آپ سیاسی پیشوا کو کہہ رہے ہیں. آپ ذرا ایک بندے پہ انگلی رکھیں نا کہ کون صادق اور امین ہے. اتنی بڑی ٹرمز نبی علیہ السلام نے یہ اس وقت اپنی ٹرم منوائی ہے جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اور آپ کے سیاسی لیڈر توبہ کرنے سے پہلے کیا کچھ تھے اور بعد میں بھی کیا کچھ ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے. لیکن سراج الحق کے بارے میں تو کہا نا ایک ہی بندہ ہے پورے پارلیمان میں. ہاں جی، سراج الحق صاحب کے بارے میں تو اتفاق ہے سب کا. ہم نے ان کے یعنی ماضی سے انہیں آبزرو کیا ہے کہ انہیں حکومتیں بھی ملی، اس کے باوجود انہوں نے ایک سبسسٹنس لیول کے اوپر اپنی لائف گزاری ہے. اچھا انجینئر صاحب، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور سمی الدین بلوچ جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور ان کے پیرلل ایک اور کیمپ کھڑا کر دیا گیا ہے جس کو جمال رئیسانی دیکھ رہے ہیں. اچھا، آپ کے خیال میں جو بلوچی مطالبات ہیں بلوچستان کے، یہ درست ہیں؟ اور اگر درست ہیں تو ان کے مطالبات کو منظور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ منظور ہونے چاہیے. یہ بلوچستان کا مسئلہ آج نہیں آیا. یہ مسئلہ جو اکبر بگٹی صاحب تھے نا، ان کی شہادت جو ہوئی اس کے بعد سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا ہے بڑے لیول کے. وہ غلط تھی؟ جی غلط تھی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اکبر بگٹی صاحب اس وقت کے عمران خان تھے. بگٹی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو بلوچستان سے جوڑے ہوئے تھے. یہ سارا بجٹ بگٹی صاحب کو جاتا تھا. وہاں سارے سرداروں کو ایک جھنڈے کے نیچے اس بندے نے جمع کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. وہ کوئی پاکستان مخالف نہیں تھا، ان کا اپنا بندہ تھا. جس طرح خان صاحب ان کے اپنے بندے تھے، ٹھیک ہے، بھٹو صاحب ان کے اپنے بندے تھے، نواز شریف صاحب ان کے اپنے بندے تھے. تو انہوں نے پھر ٹیشو پیپر کی طرح اس بندے کو ضائع کر دیا اور پھر اس طریقے سے آگے معاملات چلے. اب یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے، خواہ وہ مسنگ پرسن بلوچ ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں یا کسی مذہبی جماعت کے ہوں، تمام کو عدالت کے سامنے پروڈیوس ہونا چاہیے. یہ تو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے اور میں اسی بات کی تصدیق کرتا ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ اگر ان میں کوئی دہشت گرد ہیں تو انہیں سزائیں ہونی چاہیے، لیکن عدالت کے تھرو، عدالت میں ثابت ہو. اور اگر ثابت نہیں ہو سکتا تو اسلام کی روح سے آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے جس کو آپ مجرم ثابت نہ کر سکیں. لیکن اب اس میں آخری بات کروں گا کہ اس وقت مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ خصوصاً پی ٹی آئی کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، ہم ان سے پوچھیں گے کیونکہ ہم پوچھنے میں حق بجانب ہیں. اس وقت وہ حامد میر صاحب کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں. وہ صحافی جن کے وی لاگز دیکھ کے لوگ مجھے گالیاں نکالتے تھے اس زمانے میں جب میں حامد میر صاحب کو سپورٹ کرتا تھا، آج سے نہیں، جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس زمانے سے. تو پی ٹی آئی والے جب ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی نہیں بنے ہوئے تھے، میں اس وقت بھی حامد میر صاحب کی اچھی چیزوں کی تعریف کرتا تھا. تو پی ٹی آئی والے تو چونکہ ان کو تو وہ کہانی کرائی گئی تھی نا، اب تو دوسرے ونگ میں چلے گئے. اب ان کے جو سب سے بڑا یوٹیوبر اس حوالے سے تھا وہ کہہ رہا جی میں نے جتنے وی لاگز کیے حامد میر صاحب کے خلاف میں وہ ڈیلیٹ کر دوں گا، مجھے وہ زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی. تو اس وقت جو اس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں نا بلوچوں والی، تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب تھے نا،
انہوں نے اختر مینگل کو اپنی حکومت میں پی ٹی آئی کی شامل اس بنیاد پہ کیا تھا کہ میں مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کرواؤں گا. منظور پشتین کے دھرنوں میں جا کے وہ بیٹھتے تھے لیکن کسی سے کوئی اپنا مسئلہ حل نہیں کروا سکے. جب وہ وزیر اعظم سے اترے ہیں, اب پی ٹی آئی جو ہے وہ بلوچیوں کے حق میں بول رہی ہے. جب یہ حکومت میں تھے اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اس وقت تو عمران ریاض خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے کہ بلوچی اٹھائے گئے, ویڈیوز تو ہانٹ کر رہی ہیں, اگرچہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے لیکن اس وقت ایڈ فیول ٹو فائر ان لوگوں نے کیا. اب یہ لوگ اگر فوج کے خلاف بولتے ہیں نا تو ہمیں یہ وسوسے آتے ہیں کہ کیا یہ بلوچیوں کے حق میں بول رہے ہیں یا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اس چکر میں بول رہے ہیں. یہ وسوسہ آئے گا, نیچرل چیز ہے. یہ اینٹی فوج بیانیے کی وجہ سے بلوچیوں کے حق میں بول رہے ہیں, یہ واقعی یہ بلوچیوں کے حق میں. یہ نہ ہو کل کو فوج گود لے لے خان صاحب کو پھر یہ بلوچیوں کے خلاف ویلاگ بنانا شروع کر دیں. یہ تو جب وقت آئے گا تو بتائے گا. ہم بہرحال حسن ظن رکھتے ہیں کہ معافی مانگ لی, بہت اچھی بات ہے, تو ان کو حقوق ملنے چاہیے, بالکل ملنے چاہیے. ٹھیک ہے, تھوڑی بریک کر لیں ابھی. ہاں جی, مجھے تو کوئی نہیں. پانی دے دینا, گلا ہی بیٹھ. ہاں بس بزل رہا ہوں ابھی. تو لکھوا لینا, پرسنل کو لینا. اس پہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی بھی ہے. اشرف المخلوقات نبی علیہ السلام ہے, لیکن نبی علیہ السلام کی قبر کی مٹی جو ہے عرش افضل نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ اگر آپ اس قبر کی مٹی کو عرش افضل مانیں گے تو وہ قبریں تو حضرت ابو بکر عمر کی کٹھی ہیں, وہ ریاض الجنہ ایک ہے, پھر پورا ریاض الجنہ اللہ کے عرش افضل ہو جائے گا. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے. پھر نبی علیہ السلام کے بال مبارک تھے صحابہ کے پاس, کسی صحابی نے کہا یہ حضور کا بال یہ دیکھو عرش افضل ہے؟ کبھی نہیں کہا. بال تھا اوریجنل, جسم کا ٹکڑا تھا نا, مٹی تو جسم کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ تو مانتے ہیں نا آپ. کبھی کسی صحابی نے کہا یہ عقیدہ بدعت ہے, یہ خود انہوں نے گھڑا ہے, یہ عقیدہ گھڑا گیا ہے. اشرف المخلوقات سے مراد یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہوئی ہے نا اسپیشیز کے طور پہ, ان میں انسان ایز اے اسپیشی. لیکن کیا کسی کا عقیدہ ہے کہ کوئی صحابی حضرت جبرائیل سے افضل ہے؟ نہیں. جبرائیل تو نبی علیہ السلام کے بھی استاد ہے, وہ فرشتوں کے رسول ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ظاہر ہے, یہ کون کہے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کے نام سے افضل ہے؟ حضرت جبرائیل پیغمبر ہے, صحابہ غیر پیغمبر ہے. حضرت جبرائیل فرشتوں کے پیغمبر ہے. فرشتوں کا پیغمبر جو صحابہ سے تو افضل ہے. ہاں, انسانوں کا پیغمبر رسول اللہ وہ فرشتوں کے پیغمبر سے افضل ہوگا. جس طرح عام انسان جو ہے وہ فرشتوں کے پیغمبروں سے افضل نہیں ہو سکتے. اشرف المخلوقات ضرور ہے لیکن مرتبے میں ان سے افضل نہیں ہے. ذہن میں رکھیں, حضرت جبرائیل نے سجدہ حضرت آدم کو کیا ہوا ہے, آپ کو نہیں کیا ہوا, مجھے نہیں کیا ہوا. ہاں, یہ ذہن میں رکھیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھ سے بات کریں. کیا وہ سر میں کہہ رہا تھا کہ جمعے والے دن ہم 2 فرض, تو وہ جو 4 فرض ہیں وہ چھوڑنے کا حکم ہے. کون سے 4 فرض والے 4 چھوڑنے؟ کیا چھوڑنے کا حکم؟ اجماع ہے اس کے اوپر. حکم تو ہم بعد میں دکھائیں گے, یہ تو تب ہم بات کریں گے جب امت میں کسی کا عقیدہ ہو کہ جمعے کے دن زور بھی پڑھنی ہوتی ہے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہیں کہ جس نے جمعہ پڑھنا ہے زور کی نماز نہیں ہوگی, اور جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ زور پڑھیں گے, وہ جمعہ نہیں پڑھیں گے. ہاں, اس میں تو اختلاف ہی نہیں, یہ یاد رکھیے گا. جو دلیل ہے وہ اس وقت دی جاتی ہے جب 2 رائے ہوں. اگر آپ مجھے کہیں اس کی کوئی دلیل ہے کہ خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے, میں کہوں ضرورت ہی نہیں, سارے پڑھتے ہیں, کون ہے جو کہتا ہے نہیں پڑھنا؟ دلیل بھی ہے لیکن دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, دلیل ہمیشہ اختلاف پہ ہوتی ہے. کیا ہو گیا عثمان بھائی؟ تو کچھ جھوٹا تو نہیں پلا گیا آج؟ اچھا انجینئر صاحب, ابھی ہم مختصر سوالات لیں گے. یہ بتائیے کہ پاکستان کے لیے سب سے بہترین نظام کون سا ہے؟ جمہوری نظام آپ کی نظر میں بہتر ہے یا صدارتی نظام آ جائے تو زیادہ اچھا ہے؟ یہ صدارتی نظام تو
نقصان دہ ہو جائے گا, کیونکہ جس کی گڈی چاہیں گے چڑھا دیں گے. تو میرا خیال ہے جو یہ نظام ہے, اسی نظام کی بنیاد کے اوپر یہ سارے معاملات سٹارٹ میں کیے گئے. محمد علی جناح ابھی اسی نظام کو سپورٹ کرتے تھے. یہ بہتر سسٹم ہے. صدارتی نظام کا تجربہ تو کئی بار ہو چکا ہے. صدر پاکستان مشرف صاحب بھی رہے ہیں, ضیاء الحق صاحب بھی رہے ہیں, اور ایوب صاحب بھی رہے ہیں. کیا انہوں نے کر لیا وہ آپ کے سامنے. تو مشرف صاحب نے تو بلدیاتی نظام دیا آپ کو پورے پاکستان. بلدیاتی نظام مشرف صاحب نے نہیں دیا, وہ پہلے سے تھا. انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروائے تھے, جو سسٹم موجود تھا اسے وہ آگے لے کے چلے. انہوں نے خود سے تو کچھ نہیں کیا. لیکن انفراسٹرکچر تو بلدیاتی نظام میں انہوں نے کھڑا کیا نا. نہیں, وہ پہلے کا تھا بھائی. بلدیہ کے کیا مشرف صاحب سے پہلے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے تھے؟ ہم لوگ 1992 میں میٹرک میں تھے, اس وقت بھی بلدیہ کے الیکشن ہوتے تھے اور باقاعدہ سارے کام ہوتے تھے. مشرف صاحب نے کہاں سے آگے کیا؟ مشرف صاحب نے اس کو آگے چلایا ہے. اب کہ نہیں, مشرف صاحب نے 2008 کے الیکشن کروا دیے, تو الیکشن پہلے نہیں ہوتے تھے, پہلے بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, پاپا جانی کی یاد آتی ہے آپ کو؟ کون سے پاپا جانی؟ ہاں, یاد کیا, ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں آئے دن, ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, میمز میں دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اچھا, مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں, یہ دونوں بھی بابو میں شامل ہیں یا یہ تھوڑے ہٹ کے ماڈریٹ لوگ ہیں؟ ماڈریٹ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کیج کو توڑ نہیں سکے. ٹھیک ہے. ہاں جی. پاکستان کے 3 بڑے محسن کون ہیں آپ کی نظر میں؟ 3 بڑے محسن, پہلے نمبر کے اوپر تو محمد علی جناح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر اقبال کا یہاں پہ ذکر کرنا اس اعتبار سے بنتا ہے کہ انہوں نے انیشلی محمد علی جناح کو موٹیویٹ کیا اور پاکستان لے کر آئے. دوسرے نمبر پہ وہ ہیں, اور تیسرے نمبر پہ اگر کوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر عبد القدیر. ٹھیک ہے. ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے مسلمانوں کو یہ ٹیکنالوجی جو سینٹریفیوج والی تھی, یہ ایک حصہ ہے ایٹامک بم کو بنانے کا. اس کے علاوہ بھی کئی سٹیجز ہیں, اس میں ایٹامک انرجی کے باقی لوگوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے, لیکن سب سے مشکل سٹیج یہی تھی, اور وہ ایک بندے کو کریڈٹ جاتا ہے, وہ ڈاکٹر عبد القدیر ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو موجودہ پاکستان کے جو بڑے سائنسدان ہیں, ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ان کی بھی ہے, ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب کی بھی ہے. سارا میزائل سسٹم وہی لے کے چلے ہیں, اور اس میں آپ مشرف صاحب کی کنٹریبیوشن کہہ سکتے ہیں. انہوں نے نیسکوم کا ادارہ بنایا اور فری ہینڈ دیا ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب کو. اگرچہ نواز شریف صاحب ان کو آگے فرنٹ پہ لے کے آئے تھے, سمر مبارک صاحب کو, لیکن مشرف صاحب نے ان کے ساتھ اس اعتبار سے کوئی دشمنی نہیں نبھائی کہ یہ نواز شریف صاحب ان کو آگے لے کے آئے. انہوں نے ان کو اس طریقے سے سپورٹ کیا اور بڑے اچھے طریقے سے وہ لے گئے. آج کی عدالتیں آزاد ہیں آپ کی نظر میں؟ عدالتیں دیکھیں, بعض معاملات کے اندر تو آزاد ہیں, خصوصاً بڑی جو عدالتیں, لیکن جہاں پولیٹیکل ڈیسیژن اس طرح کے ہوتے ہیں, تو قاضی صاحب کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کسی فیصلے کے اوپر کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بات کرے, جذباتی نہیں, ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر. تو میرا خیال ہے ابھی تک تو جو ڈیسیژن ان کے سامنے آ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے یہ جرت کیا وہ جج کر سکے جن کو یہ لوگ کہتے تھے بڑے اپ رائٹ ہیں؟ یہ لوگ سے مراد ہے وہ لوگ کہ جو اس سسٹم کے بینیفیشری تھے, یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. ان میں سے کسی کی جرت ہوئی ہے کہ مشرف والے کیس کو اس طریقے سے لگائے؟ انہوں نے تو الٹا اس کو سسپینڈ کروا دیا تھا. تو قاضی صاحب کی جرت ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی قاضی صاحب فوج کے بندے ہیں اور فوج ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, تو فوج آپ کیا سمجھتے ہیں خوش ہے اس فیصلے سے؟ وہ تو منصور علی خان نے بھی خود کہا کہ وہ ان میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ قاضی صاحب نے مشرف کی پھانسی کا فیصلہ بحال کیوں کیا, اور اب اس کا ریورس بھی کوئی نہیں ہونا, اس کے اوپر اپیل بھی نہیں ہو سکتی, یہ فائنل ڈیسیژن ہو چکا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں پاکستان کی ہسٹری میں چند بڑے فیصلوں میں سے ایک دلیرانہ فیصلہ ہے جو قاضی صاحب نے کیا. جوڈیشل میں جا سکتا ہے؟ نہیں جائے گا, وہ ہو گیا, فائنل ہو گیا, وہ ریویو کے بعد یہ سب کچھ فائنل ہو گیا. وہ ڈیسیژن ہی غلط تھا. سپریم کورٹ کا جو بنایا ہوا بینچ تھا اس کو ہائی کورٹ اس طریقے سے ختم نہیں کر سکتی تھی. اسی کے عوض تو یہ بندہ آیا تھا نا پھر سپریم کورٹ میں, اسی فیصلے کا انعام اسے ملا تھا, جو اب جو استعفیٰ دے کے بھاگ گیا. یہ 2 جج وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ جی ان کے ماننے والے یوٹیوبرز یہ کہا کرتے تھے کہ جی بڑے اپ رائٹ جج ہیں, تو آئے نا فیس کریں نا. قاضی اکیلے نے فوج پوری کو فیس کیا, پی ٹی آئی کی ٹرولنگ کو فیس کیا, اپنے ججوں کی بدماشی کو فیس کیا, اکیلے بندے نے لڑ کے اپنا منوایا نا. یہ کیوں بھاگ گئے ہیں؟ جہاد کریں نا, شہید ہو جائیں, آئے جیلوں میں جائیں نا. پھر قاضی کی ہمت ہے نا جی, تو اللہ نے اسے انعام بھی دیا. تو میں اس وقت تو سمجھتا ہوں قاضی صاحب جو ہیں وہ دلیری کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں. فیض آباد کا بھی دھرنے کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا ہے. دیکھیں سارے بیک فوٹ پہ چلیں گے. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک جج لکھے کہ آئی ایس آئی جو ہے اپنی حدود کے اندر رہے اور اپنے ان ملازمین کو سزا دے؟
وہ سارے یہ 4 سال نہیں فیصلہ لگا سکے. قاضی صاحب کو سزا ہی فیض آباد دھرنے کے فیصلے کی ملی ہے, آتے ہی انہوں نے لگایا کہ نہیں لگایا؟ قاضی صاحب کی تو دلیری کی مثالیں ہیں. یہ جن ججوں کو کہتے ہیں بڑے دلیر ہیں, ان کی کوئی ایک مثال بتائیں. وہ سب اپنی پرسنل گینز کے لیے کرتے رہے. ان کے محبوب جج بھی اور ان کے محبوب جرنیل بھی سب کچھ اپنے لیے کرتے رہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم بالکل بزل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ جو ریلیجیس جو انفلوئنسرز ہیں, آپ نے ان کو ریٹ کرنا ہے اور 1 2 3 کر کے نہیں بتانا, بلکہ آپ جیسے یہ بتانا ہے کہ آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں, جن کی دین کی خدمات بہت زیادہ ہیں ماشاء اللہ سے. مولانا مودودی, ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر ذاکر نائک, احمد دیدات. چاروں سے متاثر ہوں, لیکن مودودی صاحب جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے. ڈاکٹر طاہر القادری, نصیر الدین نصیر صاحب اور الیاس قادری صاحب. میں چونکہ عقیدے کے اعتبار سے بات کروں تو پیر نصیر الدین صاحب کے عقائد چونکہ ان سب سے بہتر تھے, اس لیے میں انہیں گریڈنگ میں پہلے نمبر کے اوپر لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے. مولانا اسحاق مدنی, ساحل ادیم اور نعمان علی خان. یار مولانا اسحاق کے ساتھ ان لوگوں کے نام آپ لے رہے ہیں. مولانا اسحاق کدھر, یہ تو بچے بچونگڑے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. طارق جمیل صاحب اور مفتی مسعود صاحب دونوں اپنی جگہ مثال نہیں رکھتے. طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ جنت کی باتیں کرتے ہیں, اور مفتی صاحب جو لطیفے سناتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم پولیٹیکل جو انفلوئنسر ہیں ان کی بات کرتے ہیں. عمران خان, نواز شریف, آصف علی زرداری. میرے خیال ہے سب سے زیادہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر انفلوئنس کیا ہے نا کسی پولیٹیکل لیڈر نے تو عمران خان صاحب ہے. ایون بھٹو صاحب کو پیچھے چھوڑ گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے. ہاں آج اگر بھٹو صاحب ہوتے, سوشل میڈیا ہوتا, تو ان سے بڑا کوئی انفلوئنسر نہیں تھا, لیکن ان کے بعد اگر کوئی ہے خان صاحب ہے, اور خان صاحب انہیں پیچھے چھوڑ گئے. ٹھیک. مولانا فضل الرحمان, سراج الحق. سراج الحق صاحب کے ساتھ تو آپ کمپیئر نہ کریں فضل الرحمان صاحب کو, لیکن فضل الرحمان صاحب باقیوں سے اگر آپ کمپیئر کریں تو بہت بہتر ہے, لیکن سراج الحق صاحب تو ماشاءاللہ ایک کریکٹر والے انسان ہیں. ابھی ہمارا بزل راؤنڈ ہے. آپ کی عمر 77 کی میری پیدائش ہے, تو 46 آلموسٹ. انجینئر محمد علی مرزا کون ہے؟ کس اینگل سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی شخصیت کے اوپر آپ خود اگر دلیر آدمی ہے, بس یہ آدمی ہے. پاکستان میں طاقت کا اصل سرچشمہ کون ہے؟ کون ہونا چاہیے, کون ہے؟ فوج ہے, اور کون ہے؟ فوج ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں یہی تو کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ بہت کھل کے بات کرتے ہیں. بلوچستان میں سردار کس کے ساتھ ہیں اس وقت جو سردار ہے؟ جی, بلوچستان کے سردار جو ہے نا, یہ کوئی قابل اعتماد نہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت کس کے ساتھ ہوں. ان لوگوں نے پہلے نواز شریف صاحب کو اوپر لے کے آئے, اس کے بعد زرداری صاحب نے حکومت الٹ دی. آج کل تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی برابر چل رہے ہیں. یہ اب الیکشن کے بعد پتہ چلے گا کسے سپورٹ کریں گے. آخری بار یسو پنجو کب کھیلا آپ نے؟ مجھے تو یاد بھی نہیں یار, کہیں بچپن میں کھیلا ہے. ہاں کیوں نہیں کھیلا. آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہے؟ شاعر میرے پسندیدہ, یہ مشکل سوال ہو جائے گا. ویسے تو میں اگر لوگوں کا دل جیتنا چاہتا تو سیدھا ڈاکٹر اقبال کا نام لے دیتا. تو فیلڈ میں دیکھا جائے گا, میرا خیال ہے فیض احمد فیض صاحب کی شاعری جو ہے وہ ایکسٹراڈنری. ٹھیک ہے. پسندیدہ سینیٹر آپ کے؟ سینیٹر سراج الحق صاحب. کیا بات ہے. پسندیدہ سیاستدان؟ پسندیدہ سیاستدان اس میں سراج الحق صاحب کو ہی آپ رکھیں, یعنی ایک کریکٹر والے انسان ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ان کے بعد اگر میں سمجھتا ہوں یعنی چند ایک کمزوریاں ضرور ہیں, لیکن پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جس سیاستدان کی ہے ملک کو آگے لے جانے میں, وہ نواز شریف صاحب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ آج 19 سال کے ہوتے تو خود کو کیا نصیحت کرتے؟ میں نصیحت کرتا کہ انجینئر صاحب کی ساری ویڈیوز دیکھا کرو. کیا بات ہے. یوتھ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ یوتھ کے لیے پیغام اگر آپ ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں تو میں یہی دوں گا کہ کتابوں کو خود پڑھیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء کی ویڈیوز دیکھیں. اس کے بعد کتابوں کے ساتھ کراس ریفرنس چیک کریں اور جو حق بات ہے آپ قبول کریں, لیکن کسی ایک خاص فرقے میں اپنے آپ کو بند نہ کریں. جس کی بھی اچھی بات ہے وہ آپ لیں. اور پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں گا کہ پولیٹیکل لیڈرز کو اپنا مذہبی پیشوا نہ مانیں, نہ ان کے بارے میں یہ آئیڈلی سوچیں کہ یہ بڑے کریکٹر والے لوگ ہیں, یہ بڑے نظریاتی ہیں. یہ نظریاتی اس وقت بنتے ہیں جب فوج انہیں نکالتی ہے, جب فوج گود لیتی ہے تو سب سے پہلے یہ چھلانگ مار کے چڑھ جاتے ہیں, خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں, خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں, خواہ ایون بھٹو صاحب بھی ہوں. تو انہیں بس گیون سرکمسٹانسز میں آپ ایک دنیاوی لیڈر کے طور پہ مانیں, آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے نہ چلیں. باقی اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں یہی مشورہ دوں گا جن کے پاس اچھی ڈگریاں ہیں اور ان کے پاس فائنینسز بھی ہیں اور باہر کے ملکوں میں جا سکتے ہیں, انہیں چاہیے باہر کے ملکوں میں جائیں, اچھی جابز وہاں حاصل کریں, پاکستان میں ریمیٹنس بھیجیں تاکہ یہ اکانومی کا ہمارا پہیہ چل سکے. یہ میں انہیں مشورہ دوں گا.
इंजीनियर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला.